يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ کرم ہے ان کا، یہ عالم پسند آئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مکرر حضور. سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ کرم ہے ان کا، یہ عالم پسند آئے. پیارے بزرگوں، دوستو، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج 12 دسمبر 2025 بمطابق 20 جمادی الثانی 1447 ہجری میں میں اور آپ جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی کوٹلہ خرد سانگلہ ہل میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی پچھلے جمعہ میں کہ اللہ رب العالمین ہے. اس کی تعریف اس لیے بھی کی جاتی ہے اور کرنا ضروری ہے کہ وہ سارے جہانوں کے پالنے والا ہے. اور آج کا موضوع ہے الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. دوستو، اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ رب پالتا ہے، سارے جہانوں کو پالتا ہے. وہ کیوں پال رہا ہے؟
اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر جو پرورش کا خاصہ ہے کہ بادشاہ دنیا میں حکمران وہ بھی جب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ اپنی رعایا کو پالتے ہیں، اور یہ پالنا بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مجبوری کیا ہے کہ جب وہ ہمیں پالیں گے تو پھر ہی ہم ان کی رعایا بنیں گے اور وہ بادشاہ اور حکمران بنیں گے۔ اگر ہم مرموری گئے تو وہ کدھر سے حکمران بنیں گے؟ تو انسانوں کا پالنا جو ہے یہ بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے، مجبوری کے باعث ہوتا ہے، اور بڑی محبت سے وہ پال رہے ہوتے ہیں، رات دن پالیسیاں بنا رہے ہیں ہماری پرورش کی۔ لیکن بعض اوقات وہ قہر اور غضب سے بھی پالتے ہیں، جیسے یہ تھانوں کے اندر حوالاتوں میں لوگ بند ہیں، جرائم کر کے جاتے ہیں، جیلوں میں بند ہیں، تو جیل کے اندر بھی پرورش کا نظام تو حکمران چلا رہا ہے، بادشاہ چلا رہا ہے، لیکن وہ محبت کی وجہ سے نہیں ہے، ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ قہر و غضب کی وجہ سے ہے، ناراضگی کی وجہ سے۔ پالنا تو اسے بھی ہے، چھوڑے گا تو نہیں اسے، اور اپنا جاہ و جلال بھی اس نے ظاہر کرنا ہے کہ دیکھو جو میری حکومت کے خلاف بولے گا، آواز اٹھائے گا، جو میری بادشاہت کے خلاف بولے گا، آواز اٹھائے گا، اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا۔ تو اب وہ پال رہا ہے، لیکن قہر و غضب سے پال رہا ہے، غصے سے پال رہا ہے، چاہے کسی کو بوسی دال کھلا کے پالے، چاہے کسی کو مرغے اور چرغے کھلا کے پالے، پالنا مجبوری ہے جیل کے اندر۔ تو دوستو اللہ کیوں پالتا ہے؟ فرمایا الرحمن الرحیم، او کملیو، اللہ رب العالمین جو تمہیں پال رہا ہے وہ رحمت اور رحم کرنے کی وجہ سے پال رہا ہے۔ اس کا پالنا کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کا پالنا تمہیں کوئی ناراضگی کی وجہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس لیے تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ بندہ جانوروں کو رکھ لے پھر پالنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ان کے پٹھے لا رہا ہے، کبھی ان کے لیے دانے لا رہا ہے، کبھی توڑی لا رہا ہے، کبھی چوکر لا رہا ہے، کیوں؟ اسے ضرورت ہے کہ وہ جانوروں کو پالے گا تو اس پرورش کا فائدہ یہ حاصل کرے گا کہ جب وہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، تو وہ ان کو فروخت کرے گا، نفع حاصل کرے گا۔ تو رب تعالیٰ کا پالنا نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہونے کی بنا پر۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا ہمارے بڑھاپے کا باعث ہوگا، یعنی ہمارا بڑھاپا بھی کور کرے گا، جب ہم کمزور ہو جائیں گے اس وقت یہ کمانے کے قابل ہوگا، کما کے ہمیں کھلائے پلائے گا، ہماری پرورش کرے گا، ہمارے کام آئے گا۔ لیکن رب کہتا ہے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں پال رہا ہوں رحمان و رحیم ہونے کی وجہ سے۔ یہ میری مہربانی ہے، اور بڑی مہربانی بھی ہے اور چھوٹی مہربانی بھی ہے کہ میں تمہیں پال رہا ہوں، میں تم پہ رحمت فرماتا ہوں، کرم فرماتا ہوں، فضل فرماتا ہوں۔ یہ میرا پالنا کسی نہ مجبوری کے تحت ہے نہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو پیارے دوستو، بزرگوں، رحمان اور رحیم یہ دو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہی نام ہیں، رحم فرمانے کے ہی نام ہیں۔
لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رحمان سے مراد ایسی رحمت فرمانے والا جو ڈائریکٹ ہو، اور رحیم سے مراد ایسی رحمت فرمانے والا جو انڈائریکٹ ہو، بالواسطہ اور بلا واسطہ۔ رب کچھ اپنی رحمتیں بندوں پہ ایسی بھی کرتا ہے جو ڈائریکٹ کر رہا ہے، اور کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان رحمت بنایا ہے، یہ چاند اور سورج بھی رحمت ہے اس کی، یہ ڈائریکٹ ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی پرورش ہے وہ والدین کے ذریعے سے ہے، جانوروں کی پرورش ہے وہ اس نے ایک نظام بنایا ہے پرورش کا، اور وہ انڈائریکٹ ہے۔ تو ڈائریکٹ پالنا بھی اسی کے رحمت ہے، اور انڈائریکٹ پالنا بھی اسی کی رحمت ہے۔ جیسے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوے کا بچہ جو ہے اس کی پرورش کا ذرا اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی انڈے سے وہ بچہ باہر آتا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور اس کوے کی بچے کی جو ماں ہے وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ کوا بھی بھاگ گیا، تو کوے کی ماں بھی بھاگ گئی، وہ نہیں پالتے۔ کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالی اس وقت پالنا شروع کرتا ہے اسے، اور پرورش کیسے ہوتی ہے؟ مچھر آ جاتی ہے۔ اس کوے کے بچے کی جو پرورش ہے وہ مچھر کے ذریعے سے ہونا شروع ہوتی ہے، وہ لقمہ بن جاتا ہے اس کے لیے، وہ لقمہ کھا رہا ہے اور پلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پلتے پلتے یہاں تک وقت آ جاتا ہے کہ اس کوے کے پر آ جاتے ہیں۔ جب پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ماں آ جاتی ہے کہ اب یہ بچ گیا ہے، پل رہا ہے، اس کو ہوش سمجھ آ گئی ہے، لہذا اب میں اسے پالتی ہوں۔ تو جب تک پر نہیں آئے تھے، گوشت کا لوتھڑا تھا، اس وقت وہی والدین اس کے، کوا بھی اور اس بچے کی ماں بھی، وہ ڈسکنیکٹ ہے، لا تعلق ہے، لیکن رب تعالیٰ اس وقت بھی جو تعلق فرما رہا ہے تو وہ الرحمن الرحیم، اس کی پرورش فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو میں تمہیں پالتا ہوں، لیکن پالتا ضرورت کی وجہ سے نہیں ہوں، میری کوئی مجبوری نہیں ہے، میرے پالنے کی وجہ صرف اور صرف رحمان اور رحیم ہونا ہے۔ میں رحمت کرتا ہوں، تم پہ مہربانی کرتا ہوں۔ اسی طرح سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس اپنے بندوں پر مہربان ایسے ہے کہ انسان کی عقل و شعور جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دریائے نیل کے کنارے کنارے جا رہا تھا کہ میری اچانک ایک بچھو پر نظر پڑی کہ وہ بچھو جو ہے وہ بھی بھاگا بھاگا دریا کے کنارے کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھنا شروع کیا کہ یہ کنارے کی طرف کیا کرنے جا رہا ہے، میری طرف نہیں آ رہا، میرے سے دور یہ بھاگا جا رہا ہے۔ میں نے ٹکٹکی لگا کر کے اسے دیکھنا شروع کیا تو وہ دریا کے کنارے پہ پہنچا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی کنارے پر ایک کچھوا بھی تیرتا تیرتا پہنچ چکا ہے۔ وہ بچھو صاحب جو ہے وہ اس کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھا اور کچھوے نے تیرنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ اس بچھو کو لینے کے لیے آیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا قدرت کے اس کام پر کہ یہ کیسا منظر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچھو جو ہے وہ کنارے کی طرف آیا ہے اور کچھوا بھی کنارے کی طرف آ گیا، اور کچھوا جو ہے وہ کنارے پہ آ کے رکتا ہے، بچھو اس پہ سوار ہوتا ہے اور کچھوا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلوں، دیکھوں تو صحیح کیا قدرت کا نظام ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ دریا سے پار ہو گیا۔
میں بھی پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے آگے جا کر کے دیکھا کہ ایک نوجوان کھڑا تھا اور وہ ڈر اور خوف سے زرد اور پیلا ہو رہا تھا۔ کیوں کہ ایک بہت بڑا اژدہا جو ہے وہ اس کی جان لینے کو کھڑا تھا اور وہ اسے ڈسنا چاہتا تھا۔ وہ بچھو اس کچھوے کی کمر سے اتر کر کے بھاگا بھاگا اس نوجوان کے پاس پہنچتا ہے اور جاتے ہی وہ اس اژدہا پہ حملہ کر دیتا ہے اور اژدہا اس بچھو پہ حملہ کر دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر جاتے ہیں اور وہ نوجوان بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا الرحمن الرحیم، ایسی کیفیت میں جب موت تجھے نظر آ رہی ہو کہ میرے اوپر مسلط ہے، دشمن جو ہے اپنی تمام طاقتیں لے کر کے مجھے مارنے کے لیے کھڑا ہے، اگر اس کیفیت میں بھی بچانے والا ہے تو وہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیوں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ حقیقت میں رحمت للعالمین کے صدقے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہے، تو اس کے پیارے محبوب جو ہیں وہ رحمت للعالمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن الرحیم فرما کر کے بتا رہا ہے کہ میرے بندو سن لو کہ میں الرحمن الرحیم ہوں، لیکن الرحمن الرحیم کا اظہار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے، اس لیے کہ ذات مصطفیٰ تم پر ایسی رحمت فرمانے والی ہے کہ میں نے ان کو رحمت للعالمین کہہ دیا ہے، کیونکہ سارے جہانوں کو اگر میں پال رہا ہوں تو وہ فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل پال رہا ہے۔ الرحمن الرحیم سے ایک بات یہ بھی مراد ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوٹھی اتار کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی کہ اے میرے پیارے صدیق جائیں اور جا کر کے اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا کر کے لیے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جو تفسیر کبیر لکھنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ انگوٹھی لے کر کے نقاش کے پاس پہنچے اور نقاش کو جا کر کے فرمانے لگے بھی اس پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ صدیق کیا لکھو؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لا الہ الا اللہ تو ہے لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ بھی تو ہیں، تو میرا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو اور محمد رسول اللہ نہ ہو۔ تو ایمان کی تکمیل کا تقاضا یہی ہے کہ صدیق جب بھی لکھوائے گا، پڑھے گا، بولے گا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہے۔ اب جناب نقاش سے بولا کہ لکھ دو، نقاش نے لکھ دیا۔ جو ٹائم مقرر تھا اس ٹائم پہ وہ انگوٹھی لی گئی اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے وہ انگوٹھی جو ہے دیکھی اور دیکھ کر کے آپ غصے میں ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کیفیت ملاحظہ کی تو سوچنے لگے آقا علیہ السلام وہ اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے تو فقط لا الہ الا اللہ کا کہا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ لکھوایا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام ناراض ہو کے پوچھتے ہیں مجھ سے تو میں عرض کروں گا آقا میرے سے برداشت نہیں ہے کہ اللہ کا نام ہو اور مصطفیٰ کا نام نہ ہو، ذکر خدا ہو ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اس لیے میں نے تو اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے۔
بس اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ عرض کرتے ہیں آقا کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھوا دیا ہے۔ تو دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیارے صدیق نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے یہ تو خوشی ہوئی ہے کہ تم نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ لکھوانے کو میں نے بولا تھا اور محمد الرسول اللہ تم نے لکھوایا ہے، یہ تو خوشی ہوئی ہے۔ لیکن صدیق یہ تم اپنا نام بھی نیچے لکھوا کے آ گئے ہو۔ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آپ کے جسد اطہر پہ کب کبھی طاری ہو گئی اور عرض کرنے لگی آقا نہیں میں نے تو اپنا نام نہیں لکھوایا۔ دوستو یہ رسول اللہ علیہ السلام حقیقت میں ناراض نہیں ہو رہے تھے، میرا کیف و وجدان یہ بتا رہا ہے کہ سیدنا رسالت مآب علیہ السلام کا ایسا انداز اپنانا امت مسلمہ کو مقام صدیقیت کو دکھانا مقصود تھا۔ اور فرماتے ہیں صدیق تم نے اپنا نام بھی لکھوا لیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے برابر اپنا نام لکھواؤں۔ فرمایا پھر یہ کیسے لکھا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو نہ ڈانٹے، بلکہ یہ کام تو میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ کیوں کہ صدیق یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نام جہاں پر بھی ہو مصطفیٰ کا نام ہونا چاہیے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کا نام ہو وہاں صدیق اکبر کا نام ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت